غار ثور مکہ مکرمہ کے شمالی پہاڑوں میں سے ایک کی چوٹی پہ موجود اسلامی تحریک کا ایک نمایاں مقام ہے۔ غار ثور کا نام اس پہاڑ کے نام پہ رکھا گیا جس میں یہ غار واقع ہے۔ اسے جبل ثور الکہف کہا جاتا ہے۔ یہ ایک شخص کے نام پہ رکھا گیا تھا جس کا نام ثور بن عبد منات تھا۔ غار ثور اسلامی تاریخ میں ایک یادگار مقام کا درجہ رکھتا ہے۔ قرآن پاک سورہ توبہ آیت 40 میں اس غار کی طرف اشارہ ہے۔ إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ ترجمہ: اگر تم رسول کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ ان کی مدد کرے گا۔ یاد کرو اس وقت کو جب ان کو کافروں نے گھر سے نکال دیا۔ اس وقت دو ہی ایسے شخص تھے جن میں ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، دوسرے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب وہ دونوں غار ثور میں تھے، اس وقت پیغمبر اپنی رفیق کو تسلی دیتے تھے کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ خدا نے ان پر تسکین نازل فرمائی اور ان کی ایسی لشکروں سے مدد کی جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے، اور کافروں کی بات کو پست کر دیا، اور بات خدا ہی کی بلند ہے اور خود زبردست اور حکمت والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلیل القدر رفیق سفر 3 دن تک وہاں رہے۔ دعوت حق کی پیروی کرنے والے مشرکین سے چھپے رہے۔ 3 دن بعد غار سے نکلے اور مدینہ منورہ کی طرف عازم سفر ہو گئے۔ تاریخی اقوال اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ غار ثور اسلام کا پہلا قلعہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت حق پیش کرنے کے بعد مشرکین مکہ کے ظلم سے تنگ آ کر اپنے رفیق صدیق اکبر کے ساتھ اس غار میں پناہ گزین ہوئے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی حفاظت کی تھی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ اس میں پناہ لی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت فرما رہے تھے۔ کفار قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا۔ وہ غار ثور تک پہنچ بھی گئے، مگر اللہ کی حکمت سے وہ غار کے دہانے سے واپس آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھیں اندھی کر دیں، وہ دیکھ نہیں پائے۔ بعض روایات میں مذکور ہے کہ اس غار کے دروازے پر مکری نے جالا بن لیا، جس سے کفار کو لگا یہ غار تو برسوں سے ویران پڑی ہوئی ہے۔ اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ اور ان کے بھائی عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ ان کے لیے کھانا لایا کرتے تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک لوگوں کی خبریں بھی پہنچاتے۔ عامر بن ابی فہیرہ نے ابی بکر کو دیکھ لیا اور اس نے ان کو پہچان لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے اور اپنے رب سے دعا کر رہے تھے کہ وہ انہیں ان سے دور کر دے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ خوف زدہ تھے۔ ان کا یہ خوف تھا رسول اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اگر ان میں سے کوئی اپنے پاؤں کی طرف دیکھتا تو ہمیں اپنے پیروں کے نیچے دیکھ لیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے ابو بکر، آپ 2 لوگوں کے بارے میں کیا خیال کرتے ہیں جن کا تیسرا ساتھی خدا ہے؟ یہ روایت بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ یہ غار شمالی جانب جبل ثور کی چوٹی پہ ہے، جسے مکہ مکرمہ کے جنوب میں وادی المفجر کے میدان میں جبل الکہف کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسے وادی المفجر کے ذریعے مکہ کے باقی پہاڑوں سے الگ کیا گیا ہے۔ یہ پہاڑ سطح سمندر سے 760 میٹر بلند ہے۔ غار طرف جانے والا پہاڑی راستہ ہموار اور بلائی حصہ ناہموار، چڑھنے کے لیے دشوار گزار ہے۔